السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج ہم پاک پتن شریف جائیں گے، دربار کے اوپر حاضری دیں گے۔ وہاں پہ عرس ہے، وہاں پہ بیشتی دروازہ کھولا جائے گا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہاں سے بھی ہم گزریں اور جو بھی حسین منظر ہوگا آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تو فائنلی ہم دربار شریف کے اوپر پہنچ گئے۔ جب بھی ہم کسی دربار شریف کے اوپر جاتے ہیں، پاک پتن تشریف ہم لائے، تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں ان بزرگوں کے، تو وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ کانپ اٹھے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو باب جنت ہے نا، بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں جنت۔ فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے، یہاں پر ان کا مزار ہے، اور ان کے ہمراہ بالکل ہی اسی جگہ باب جنت جسے کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا دیکھا۔ اب کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کرے تو اس کا ایک ارادہ بن گیا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی، اس پر انداز کیا ہوگا، تو وہ کہاں پہنچ جائے گا 1 سے 2 منٹ میں۔ یہ تو تب ہوگا جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ جو باب جنت ہے جس کو بیشتی دروازہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، مولانا حشمت علی خان صاحب، پاک پتن تشریف لائے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ یہ جو باب جنت ہے، اس سے کسی ہمارے علماء نے نہیں لکھا کہ وہاں سے گزر گیا توبہ نہ کرے، کوئی بھی اچھا اعمال نہ کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ بس یہ لکھا کہ یہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا دیکھا۔ اگر کوئی یہاں سے گزر گیا تو شکر الحمدللہ، نکل کے آ گیا، اس سے اس کو برکت ملے گی۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل آئے تو اب جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور وہ جنتی ہوگا۔ یہ میں نے کسی بھی بندے نے بیان نہیں کیا۔ ہاں، وہاں سے گزر کے آ گیا، سچے دل سے توبہ کی تو اپنے اعمال پر محنت کرے تو اللہ پاک اسے برکت دے گا۔ مولانا حشمت علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں پاک پتن سے ہو کر آیا تو رش بڑا تھا عرس کے موقع کے اوپر، تو میں باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت کے اوپر بیٹھا، تو کچھ اور بھی لوگ تھے میرے ساتھ۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا پاک پتن سے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک باب جنت ہے جس کو بیشتی دروازہ کہتے ہیں، آپ وہاں سے بھی گزر کے آئیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ لائن تو بہت تھی لیکن الحمدللہ مجھے وہاں سے گزرنے کا موقع مل گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے سونگھنے لگا، کہتا ہے پھر آپ سے جنت کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ تو یہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کیوں مجھے سونگھ رہے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ تو میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس سے اگلی حدیث نہیں پڑھی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھا آپ نے؟ اس حدیث سے آپ کی نظر نہیں گزری؟ تو کہتے ہیں کہ وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگا، کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ چھیڑی بھی بات آپ نے تھی تو مجھے بھی جواب دینے کا حق بنتا ہے۔
ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تو قتل بھی کر دے چرچا نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی حق حاصل ہے، ہم آپ کو جواب دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔